بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانیوں کا محل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی، منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبوچے، تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی راستے کی طرف چل دیا جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ایک عجیب و قسم کی وحشت تھی۔ چلتے چلتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں سستانے کے غرض سے تھوڑی دیر رکا تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے گھڑی پہ نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ یہاں اس وقت آخر کیا کر رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا، یہ راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا۔ بیٹا، اس وقت یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ سردیوں کے اندر بھی مکمل طور پر پسینے میں بھیگا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹا پی گیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے ہی کیوں ایسے عجیب ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ انکل، یہ بلی مجھے بہت تنگ کرتی تھی، اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا کہ شکر ہے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کے خیالات میں گزری۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑا۔ سارا راستہ میں کل رات ہونے والے خواب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گزشتہ 1 ہفتوں سے پینڈنگ پڑی تمام فائلز منگوا لی۔ کافی کامک ہاتھ میں لیے میں غور سے ایک فائل پڑھ رہا تھا جب میری اسسٹنٹ عالیہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ مزید کچھ فائلز ہیں جو آپ نے منگوائی تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پر ہی رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ عالیہ کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے فائلز ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھا عالیہ، کچھ یاد آنے پر میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر ہوئی جو وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کامک میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، عالیہ بول پڑی، سر یہ میرا بھتیجا مانی ہے،
اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر، آپ نے کچھ کہنا تھا؟ عالیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کون؟ میں نے نہیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ میں مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے ٹائی کو ڈھیلا کر کے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیا۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا تھا؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا، سر، لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں یار، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بس ایک کپ کافی لا دیں۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام نہیں ہوا اور شام تک میں نے 4 کپ کافی کے پی لیے۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا، اوہو مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کر رہا تھا۔ اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا اور میں تھوک نگلتے ہوئے جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، وہی جملہ۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانے سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بات سننے کے بعد کہا اور دوائیاں لکھ دی۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ دوبارہ زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلائی اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ڈاکٹر نے تو مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے ہوئے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔
مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا۔ سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا، اچھا آپ اندر آئیں، پہلے ہی بارش کی وجہ سے بہت بھیگ چکی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلا گیا کہ سردی کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ ٹاول دینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی تو میرے اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا۔ عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھیں، جیسے چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر ہی میری کال اٹینڈ کی گئی اور میں نے تیزی سے چلتی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرے گھر میں کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ چکی ہے، جس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہیں۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے جا گرا اور میں ڈر کر بیڈ پر جا پڑا۔ فون پر پولیس کی بجائے عالیہ کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، میں چڑیل ہوں۔ سر، اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل پیچھے ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی خواب والا بچہ مانی کھڑا تھا۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اسی کالی بلی کا باقی آدھا حصہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ انکل، یہ مجھے تنگ کرتا تھا۔ مانی نے وہی جو خواب والا جملہ دوبارہ دہرایا۔ خون اس بچے کے منہ سے بہہ رہا تھا اور اب اس نے دوبارہ اس کالی بلی کے بچے ہوئے حصے کو اطمینان سے کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے اچانک بلی کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، انکل آپ بھی کھائیں، بہت مزے کا گوشت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے اس بچے کا اگلا شکار میں ہوں۔ اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے نیچے اتر کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ میری ٹانگیں کسی چیز سے ٹکرائیں اور منہ کے بل دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ چند لمحوں بعد خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مارے خوف کے میری آواز تک نہ نکلی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا گلا دبایا ہو۔ بیڈ کے نیچے سے عالیہ دونوں ہاتھوں کے سہارے رینگتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے آہستہ آہستہ میری روح مجھے شدید تکلیف دیتے ہوئے نکل رہی ہے اور میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ ڈر تھا کہ اگلے چند لمحوں میں میرے دماغ کی شریانیں پھٹ پڑیں گی۔ مانی کی طرف نظر گئی تو وہ ویسے ہی بلی کو کھاتے ہوئے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سر، آپ ہم سے ڈر رہے ہیں، عالیہ نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ اب کی بار عالیہ کی آواز میں وہ نزاکت نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے والی عالیہ میں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے عالیہ کے اندر کوئی بہت خوفناک اور ڈراؤنی مخلوق آ چکی تھی، جس کی آواز بھی ویسے ہی خوفناک تھی۔
عالیہ کا چہرہ اب کسی 100 سالہ بوڑھی عورت کی ہفتوں پرانی لاش کے جیسے تھی۔ بڑی بڑی سرخ رنگ کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ نوکیلے ناخنوں والے سیاہ رنگ کے ہاتھ جن پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے، اور ٹانگیں بہت بڑی اور الٹی تھیں جو آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھیں۔ عالیہ کے ساتھ اب مانیک بھی اپنے منہ سے خون بہاتا ہوا بالکل میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ بس میری یہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، میری آنکھیں بند ہونے والی ہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ بہت زوردار جھٹکے سے کھلا۔ یہ میرا ہمسایہ قدوس تھا، جس سے دیکھتے ہی میرے اندر ایک مقناطیسی قوت پیدا ہوئی، اور میں اٹھ کر اس کے پیچھے چھپ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ خدا کے لیے قدوس، مجھے ان سے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بچا لو۔ کن سے بچا لو؟ کیا ہوا ہے؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ قدوس نے مجھ سے پوچھا۔ اتنے خوفناک مسئلے میں قدوس کا اس قدر مطمئن ہونا میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ اسے ڈر کیوں نہیں لگ رہا۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں بھاگ کر بیڈ کی طرف گیا۔ یہاں وہ موجود تھے، میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں۔ وہ چڑیل اور وہ بچہ ابھی بھی یہاں موجود تھے۔ میں نے چلاتے ہوئے قدوس کو بتایا، جو مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر شاید پاگل سمجھ رہا تھا۔ اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا گیا، اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بیڈ پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی ہاسپٹل کے کمرے میں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اپنا سر بہت بھاری بھاری محسوس ہوا۔ میں نے سر پر ہاتھ لگایا تو پٹی لگی ہوئی تھی، اور ہاتھوں پر برنولا جس میں ڈرپ چل رہی تھی۔ جی سلطان صاحب، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کیا ہوا ہے اور یہ سر پر پٹی کیسی؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کو آپ کے دوست قدوس یہاں لائے تھے۔ آج یہاں تیسرا دن ہے آپ داخل ہیں۔ کیا 3 دن؟ یعنی میں 3 دن سے بے ہوش تھا؟ میں نے حیرانگی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ شاید آپ رات کے کسی پہر نیند کی حالت میں یا کسی بھی طرح سے اپنے بیڈ سے نیچے گرے تھے، جس سے آپ کو سر پر تھوڑی سی چوٹ آئی ہے۔ اصل میں ایسا انسان کے ساتھ تب ہوتا ہے جب وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو۔ آپ کو سکون کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا۔ مجھے پتا تھا اگر میں ڈاکٹر کو اصل مسئلے کا بتاؤں گا تو اس نے مجھ پر یقین نہیں کرنا ہے۔ اب آپ آرام کریں، میں رات کو دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ کیا واقعی یہ سب کچھ میرا وہم ہے؟ کیا میں واقعی شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں، یا میں پاگل ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک دفعہ پھر میرے ذہن کو وسوسوں نے جکڑ لیا، اور مجھے پتا تک نہیں چلا کہ کب دروازہ کھلا اور ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نرس نے ڈرپ چیک کرتے ہوئے کہا، اور انجیکشن اٹھا کر قریب پڑے میز کی طرف منہ کر کے بھرنے لگی۔ اپنے خیالوں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یکدم میری نظر نرس کے پیروں پر پڑی تو میرا دل دہل گیا۔ اس کی ٹانگیں الٹی اور شدید خوفناک تھیں۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ بچ جائیں گے؟ وہی ڈراؤنی اور دہشتناک آواز آئی۔ نرس نے سیدھے ہو کر میری طرف دیکھا تو سامنے عالیہ اپنی اسی خوفناک شکل میں کھڑی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خون آلود خنجر تھا۔ عالیہ مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگی۔ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو مجھے اس چڑیل کا مقابلہ کرنا ہوگا، میں نے پہلی دفعہ ہمت کرتے ہوئے سوچا، اور اسی وقت عالیہ نے مجھ پر اس خنجر سے زوردار حملہ کیا۔
میں نے خود کو بچاتے ہوئے بہت تیزی سے بیڈ سے نیچے گرایا۔ برنولا میرے ہاتھ سے نکل پڑا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر جلدی جلدی اٹھ کر قریب میز پر پڑی کینچی اٹھائی، اور اس سے پہلے کہ وہ چڑیل مجھ پر دوبارہ حملہ کرتی، میں نے بہت پھرتی کے ساتھ اس پر پوری قوت سے حملہ کیا۔ کینچی اس کی گردن پر لگی، جہاں سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ چڑیل اب نیچے فرش پر پڑی تھی۔ اچانک اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر داخل ہوا۔ میں نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر دوبارہ چڑیل کی طرف دیکھا، تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہاں اب چڑیل کی نہیں بلکہ اس نرس کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی۔ خون سے بھری کینچی میرے ہاتھ میں تھی۔ بالکل اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ اب وہاں چڑیل کی بجائے نرس کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی۔ ڈاکٹر ڈاکٹر میں نے اسے نہیں مارا، یہ چڑیل تھی، نرس نہیں تھی، مجھے مارنے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اسے وضاحت دی، جو یقیناً بے سود تھی۔ ڈاکٹر نے سیکیورٹی کے اہلکار کو بلایا، جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر قابو میں کیا، اور ڈاکٹر نے جلدی جلدی مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے ساتھ ہی میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کی بجائے کسی اور کمرے میں پایا۔ ابھی تک میں غنودگی کے عالم میں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے ہلا نہ گیا۔ میں نے سمجھا شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں اسٹریچر کے دونوں طرف سے بہت مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی ڈاکٹر کے ساتھ چند پولیس کے اہلکار بھی اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر اور پولیس والوں کے ایک آفیسر نے آپس میں کوئی بات کی، اور اس آفیسر کے علاوہ باقی سب باہر چلے گئے۔ آفیسر، میں نے اس نرس کو نہیں مارا۔ آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے، لیکن وہ نرس نہیں تھی بلکہ چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں بھی کام کرتی ہے۔ آپ میرے آفس سے عالیہ نام کی لڑکی کو گرفتار کروائیں، آپ پر سب کچھ اشکار ہو جائے گا۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس والے کو ساری تفصیل بتائی، لیکن اس کے باوجود میری ہڑبڑاہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس والا مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتا رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ میری تھوڑی دھاڑس بندھی کہ اب عالیہ کے گرفتار ہوتے ہی ساری گٹھی سلجھ جائے گی اور مجھے اس ذہنی نفسیاتی اور جسمانی اذیت سے چھٹکارا ملے گا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پولیس آفیسر دوبارہ آیا۔ اچھا، تو عالیہ کتنے عرصے سے دفتر میں بطور آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کے کام کر رہی تھی؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اسے میرے دفتر میں کام کرتے ہوئے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور عالیہ کہاں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں پولیس آفیسر سے پوچھا۔ آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آفیسر مجھ پر چلایا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بہت خرخرتی تھی۔ کیا مطلب آپ کا آفیسر؟ میرا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دفتر میں عالیہ نام کی کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی، اور آپ کے پرسنل اسسٹنٹ کی سیٹ بھی پچھلے 6 مہینے سے خالی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے آفس کے اسٹاف کے مطابق آپ پچھلے کئی عرصے سے بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔
اپنے دفتر کے کمرے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کے ٹیبل پر روزانہ خود سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے دفتر اور گھر میں نشے کی گولیاں بھی پائی گئی ہیں۔ میں منہ کھولے سکتے کے عالم میں پولیس آفیسر کی باتیں سن رہا تھا اور میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال پروان چڑھ رہا تھا کہ شاید یہ پولیس والا مجھ سے کوئی گناہوئی قسم کا مذاق کر رہا ہے، یہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے شدید حیرانگی کا جھٹکا لگا جب پولیس والے نے مجھے CCTV کی ویڈیو دکھائی جس میں روزانہ عالیہ کی ٹیبل کے پاس کھڑا عالیہ سے باتیں کرتا تھا، لیکن اب ویڈیو میں کہیں پہ بھی عالیہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والا مجھ سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے پولیس والے کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلاہٹ کا شکار ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ڈاکٹر نے میرے رپورٹ چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ سلطان صاحب، میں نے ایسے کچھ کیسز پہلے بھی دیکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ عدالت میں آپ کا وکیل جو کچھ بھی آپ سے پوچھے آپ نے اسے یہی جوابات دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل تفصیل سے ساری صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ سمجھایا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں یہ قبول کروں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے لاچارگی سے ڈاکٹر سے پوچھا، آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو 25-30 سال کی قید ہوگی یا ہو سکتا ہے پھانسی دے دی جائے، لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے میں بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے، مجھے ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کے عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس کے اہلکار کمرے میں داخل ہوئے، اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے گئے، ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ہاسپٹل کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنا ذاتی ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا ہے۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی بالکل کم آتے تھے، میری روٹین بھی بہت بہتر ہوئی تھی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کو اچھی سے اچھی اور نئی کہانیاں لے کر آتے رہیں۔ اجازت دیے، اللہ حافظ۔